الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا کی بیائی بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فتح کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو سچا اور برحق خواب دکھایا کہ آپ اور آپ کے ساتھی امن و امان کے ساتھ بلا خوف نڈر ہو کر مسجد حرام میں انشاءاللہ ضرور داخل ہوں گے، اور اس وقت آپ کے ساتھیوں میں سے بعض لوگ اپنے سر منڈواتے رہیں گے اور بعض لوگ اپنے بال کٹوا کر مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ رب العالمین وہ باتیں جانتا ہے، ان امور کو جانتا ہے جو اے مسلمانوں تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی فتح سے قبل تمہیں نزدیک کی اور قریب کی فتح عطا کر دی۔ اس آیت کریمہ کا اشارہ اس معروف و مشہور واقعے کی طرف ہے جسے ہم اور آپ صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں، جو واقعہ سن 6 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں سن 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا گیا کہ آپ اور آپ کے ساتھی مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ نے خانہ کعبہ کی کنجی لی، آپ نے طواف کیا، عمرہ کیا۔ صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ خواب اپنے سارے صحابہ کو سنایا اور ارادہ ظاہر کیا کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں. اتنا سننا تھا، صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ جو اللہ کا گھر اب تک 6 سال سے ہمارے لیے بند تھا، جہاں جانا ناممکن تھا، مشکل تھا، اب ہم انشاءاللہ اس خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے. دوسرے جو مہاجر صحابہ تھے، چونکہ ان کا وہ آبائی وطن ہے، مادر وطن ہے، ان کو ڈبل خوشی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب و جوار کے علاقے میں بھی اعلان فرما دیا کہ جس کو عمرہ کرنے کا ارادہ ہو چلے میرے ساتھ. 1400 صحابہ ایک اعلان پہ اکٹھا ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر مدینہ سے نکلے. نکلتے وقت آپ کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ ہمیں لڑائی کرنی ہے مکہ والوں سے، جنگ کرنا ہے مکہ والوں سے. ایسا کوئی ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا. مدینہ سے نکل کر ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے، جو مدینہ والوں کا میقات ہے. وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھ لیا، عمرے کی نیت کی، جانور کو نشان لگایا جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ حرم کے جانور ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، ذوالحلیفہ سے آگے بڑھے. مکہ میں خبر پہنچ گئی کہ 1400 مسلمان مکہ کی طرف رواں دواں ہیں اور وہ یہاں آنا چاہتے ہیں. مکہ والوں نے فوراً مشورہ کیا کہ اگر مسلمان مکے میں داخل ہو جائیں گے ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری بڑی رسوائی ہوگی کہ ابھی تو اتنی مشکل سے ان کو نکالا تھا، اب یہ زبردستی مکہ میں داخل ہو گئے. اپنے شہسواروں کو، اپنی فوج کو مین راستے پر کھڑا کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے نہیں دینا ہے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی خبر پہنچ گئی کہ مکہ والوں نے ارادہ کر لیا ہے، تہیہ کر لیا ہے کہ آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے. آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، بتاؤ کیا کیا جائے؟ ان سے لڑا جائے یا کیا کیا جائے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو صدیق اکبر ایسے ہی نہیں کہا جاتا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر میں داخل ہوں گے، جو بیچ میں آیا راستہ روکنے کے لیے اس کو چھوڑیں گے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر ٹھیک ہے چلو. 1400 صحابہ کرام کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے. لیکن آپ سب جانتے ہیں آپ کو بالآخر حدیبیہ کے مقام پر رکنا پڑا، ٹھہرنا پڑا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ٹھہر گئے، قبیلہ خزاعہ کا ایک آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خیر خواہ تھا، یہ قبیلہ دوست تھا، یہ قبیلہ، اس کا ایک آدمی بدیل بن ورقہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا کہ مکہ والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، فوج کھڑی کر رکھی ہے انہوں نے، آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے کسی بھی صورت میں، آپ واپس چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو بھائی، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو بس عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر لیں گے چلے جائیں گے. اگر مکہ والے چاہتے ہیں وقت متعین کر لیں، اتنے دن ہم مکہ میں رہیں گے،
چلے جائیں گے. اور اگر وہ لوگ اس سے نہیں مانے, لڑنے پہ انہوں نے مجبور کیا, گرچہ ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں, لیکن اللہ کے دین کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے تو ہم کر گزریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر بدیل نے کہا, کیا یہ خبر مکے تک پہنچا دوں؟ مکے والے سے کہہ دوں جا کر, دشمنی کی نیت سے نہیں, خیر خواہی کی نیت سے جا کر کہہ دوں کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ آپ نے کہا جا کر کہہ دو. بدیل بن ورقہ مکہ گئے, مکہ والوں سے ملاقات کی اور کہا دیکھو بھائی, میں ان صاحب سے مل کر آ رہا ہوں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, لڑنے کے لیے نہیں آئے. عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے, اور کوئی کام نہیں ہے ہمارا. جو بدماش قسم کے لوگ تھے کہا چپ, خاموش ہو جاؤ تم, کوئی بات تمہاری نہیں سننی ہے ہمیں, ہم تو لڑیں گے. جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا ایسا ہے, پہلے اپنا نمائندہ بھیج دیا جائے, معلوم تو کریں کس نیت سے آئے ہیں, کیا ارادہ ہے ان کا. بھیجا ایک نمائندہ, کہا آپ کس ارادے سے آئے ہیں مکے میں, کیا مطلب ہے آپ کا یہاں آنے کا, کیا مقصد ہے آپ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی جو پہلے بدیل سے کہی تھی. وہ آدمی چلا گیا. مکہ والوں کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی کہ یہ لوگ کس ارادے سے آئے ہیں. دوسرا نمائندہ بھیجا, دوسرا کے بعد تیسرا نمائندہ, عروہ بن مسعود ثقفی, جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ بھی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور بڑی کڑوی بات کی. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو آپ کے ساتھی ہیں نا, جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اگر قریش آپ پہ غالب آ گئے نا, ابھی سب دم دبا کر بھاگ جائیں گے آپ سے. ابو بکر نے کہا نالائق, خاموش, کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں کچھ ہو جائے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. کچھ بھی ہو جائے, کسی بھی صورت سے گزرنا پڑے, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں چھوڑیں گے. بات کرتے ہوئے عروہ بن مسعود ثقفی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو پکڑ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو بھی پکڑ رہے ہیں. داڑھی بات کر رہا, داڑھی پکڑ رہا. مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہیں وہیں پہ, مارتے ہاتھ پہ, نالائق, ہاتھ ہٹا یہاں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کر رہے تھے. عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تو اس وقت, بعد میں ہوئے مسلمان. اس وقت جہاں وہ یہ دیکھ رہے تھے, دوسری طرف مسلمانوں کا, صحابہ کا سلوک دیکھ رہے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیسا کر رہے. واپس آئے, آ کر مکہ والوں سے کہا دیکھو بھائی, جو تجویز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے مان لو, عمرہ کرنے دو ان کو, راستہ مت روکو, کیونکہ میں نے دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ کہا میں روم کے بادشاہ کے پاس بھی گیا, ایران کے بادشاہ کے پاس بھی گیا, حبش بھی گیا, بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں میری حاضری ہوئی. میں نے دیکھا کہ کسی کی فوج اتنی عزت اس بادشاہ کی نہیں کرتی جتنی عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کر رہے ہیں. عزت کا عالم کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم دے رہے ہیں صحابہ کو, اس حکم پر عمل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں, اس حکم پر پہلے میں عمل کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بات کر رہے ہیں تو سب خاموش ہے, کسی کی آواز نہیں نکل رہی ہے, اتنا احترام کر رہے ہیں وہ لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احترام ہے ان کی نظروں میں کہ آنکھ سے آنکھ ملا کر کوئی صحابہ نبی سے بات نہیں کرتے, نظر جھکا کر, نظر گرا کر بات کرتے ہیں. اور اس سے بڑی بات
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے وہ لوگ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں, وضو کا پانی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے. کیا کرتے ہیں؟ کہا اس پانی کو اپنی ہتھیلی پر لے کر اپنے جسموں میں مل لیتے ہیں. اللہ اکبر, ایسی محبت تھی صحابہ. روایت تو یہ بھی کہتی ہے کہ تھوکتے بھی ہیں اس کو اپنے ہاتھ پر لے لیتے ہیں صحابہ, یہ بھی کہتے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن, آپ کا پسینہ, آپ کا سارا جسم بابرکت. برکت صرف نبی کی ذات سے حاصل کی جا سکتی ہے, کسی اور ولی, کسی اور سے نہیں. آ کر سنایا عروہ بن مسعود ثقفی نے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب تک ان کے نمائندے آ رہے ہیں, اپنی طرف سے بھی کوئی بھیجا جائے نا, تاکہ صحیح حالت ان کو بتلائے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سفیر بن کر مکہ گئے, کیونکہ ان کے کنبے کے سارے لوگ وہیں تھے. گئے, جا کر ساری خبر بتلائی. مکہ والوں نے کہا ایسا ہے, آپ طواف کر لیجئے, آپ کے لیے چھوٹ ہے, بقیہ اور کوئی نہیں, بس آپ طواف کر لیجئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا, عثمان ایسا نہیں کر سکتا. جس کا نبی جس کام سے روک دیا گیا ہے, اس کا ایک سپاہی, اس کا ایک صحابہ ان کی خلاف ورزی کر سکتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں. کفار مکہ نے, قریش مکہ نے کہا اچھا رکیے, ذرا آپس میں ہم مشورہ کر لیں, پھر پوری سچی خبر آپ کو بتلائے کرنا کیا ہے. لیکن جس مدت میں عثمان غنی کو واپس آ جانا چاہیے حدیبیہ کے مقام پر, نہیں آئے. افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے, شہید کر دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے سامنے, سارے صحابہ سے بیعت لی, اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, دوسرا ہاتھ رکھا, کہا یہ ہاتھ میرا ہے, دوسرا ہاتھ عثمان کا ہے. سارے صحابہ سے یہ بیعت لی, یہ اقرار کروایا کہ اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں. صحابہ نے تو کہا بیعت کی, ہم میدان چھوڑ کر بھاگیں گے ہی نہیں, چاہے ہماری موت آ جائے. اب یہ بیعت ہو ہی رہی تھی, اللہ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, کہ اس درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر جتنے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کے حق میں آپ سے بیعت کی ہے, سب سے اس کا رب راضی ہو گیا, معاف کر دیا اس کو. یہ بیعت ہو ہی رہی ہے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. کہا رے آپ ماشاءاللہ ہیں؟ کہا جی, بس وہاں کچھ انہوں کے مشورے کی وجہ سے تاخیر ہو گئی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پاس حدیبیہ کے مقام پر پہنچے. پیچھے سے قریش مکہ نے اپنا نمائندہ صلح کے لیے سہیل بن عمر نامی ایک شخص کو بھیج دیا. جب کچھ ہو نہیں سکتا جا کر صلح کر لو, جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو, جا کر صلح کر لو. سہیل کو آتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جانتے ہو یہ آ رہا ہے, اس کا نام سہیل ہے. سہیل کا نام ہوتا ہے آسانی کرنے والا, نرمی کرنے والا. اللہ تمہارا معاملہ اب آسان کر دے گا. کہا اللہ کے نبی نے. سہیل آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور کہا ایسا ہے سب کچھ ختم کیجئے, صلح کر لیجئے, سب ختم کیجئے, صلح کر لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صلح کیجئے. آپ صلح کس بات پر ہو؟ کہا ایسا ہے اس سال آپ کو واپس جانا پڑے گا, ورنہ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ مکہ والے ڈر گئے, دب گئے, قریش کے لوگ. اس سال آپ واپس چلے جائیے, اگلے سال آئیے گا, شرط کے ساتھ. شرط کیا ہوگی؟ صرف 3 دن آپ مکہ میں رک سکتے ہیں, بس only 3 days, صرف 3 دن. کوئی ہتھیار لے کر نہیں آ سکتے آپ, صرف ایک تلوار ہوگی آپ کے پاس, وہ تلوار بھی کور کے اندر ہوگی, میان کے اندر ہوگی, باہر نہیں, ننگی تلوار نہیں. آپ نے کہا قبول ہے, مان لیا ہمیں آپ کی بات.
سہیل نے پھر کہا 10 سال دونوں فریق جنگ بند رکھیں گے، کوئی کسی کو بھڑکائے گا نہیں، کوئی کسی کو بہلائے گا نہیں، لڑے گا نہیں کوئی کسی کے خلاف، 10 سال جنگ بند رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل قبول ہے، لکھو۔ تیسرا، جو قبیلہ جو خاندان آپ کے عہد و پیمان میں آنا چاہے آ سکتا ہے، جو خاندان جو قبیلہ قریش کے عہد و پیمان میں چاہے جا سکتا ہے، کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، اس پہ لڑ نہیں سکتا۔ کہا بالکل۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح کروائی، بلایا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہا علی ایک صلح اور، کہ اگر قریش کا کوئی شخص آپ کے پاس چلا گیا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آ گیا واپس نہیں کریں گے ہم۔ دیکھ رہے ہیں، ساری اپنی سنائے رہے، بس سب اپنی منوا رہے ہیں، مسلمانوں کی ایک بھی نہیں مانی جا رہی ہے۔ اگر ہمارا قریش کا ایک آدمی، مکہ کا کوئی بھی شخص آپ کے پاس چلا گیا، آپ کو واپس کرنا پڑے گا، آپ کا کوئی آ گیا ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ ہٹ دھرمی۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، مان لیا ہم نے۔ کہا علی ادھر آؤ، بڑی جھوٹی قوم ہے یہ، لمحے میں بدل جاتی ہے، یہ لکھ لو کہ بعد میں مکرے نہ۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا الرحمن الرحیم یہ کون ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ اللہ کو تو جانتے ہیں، الرحمن الرحیم کون ہے اس کو ہم نہیں جانتے، یہ ختم کرو۔ کیا لکھے بھائی؟ لکھو بسم کا اللہم، اللہم اے اللہ تیرے نام سے، رحمان بھی اللہ ہے، رحیم بھی اللہ ہے، سب اللہ کے نام ہے۔ کہا ٹھیک ہے علی لکھ دو بسم کا اللہم۔ اگلی بات، علی یہ لکھو کہ یہ وہ باتیں ہیں جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے مصالحت کی ہے، صلح کی ہے۔ سہیل نے کہا ارے یہ کیا، یہی تو جھگڑا ہے، یہی تو اصل جڑ ہے جھگڑے کی۔ ہم نے آپ کو رسول کہاں مانا ہے؟ اگر ہم آپ کو اپنا رسول مان لیتے تھوڑی مکہ سے بھگاتے یا یہاں روکتے خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے۔ ہم نے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانا ہے، رسول اللہ آپ نہیں لکھ سکتے۔ کیا لکھیں بھائی؟ لکھو محمد ابن عبداللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا علی مٹا دو رسول اللہ کو، علی مٹا دو رسول اللہ کو۔ علی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سے نہیں ہو سکتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی کے ہاتھ میں جو قلم ہے وہ قلم محمد تو لکھ سکتا ہے، لیکن اس قلم میں اتنی طاقت، اتنی جرأت، اتنی ہمت نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا، لکھ دو محمد ابن عبداللہ۔ یہ عہد و پیمان ہو ہی رہا ہے۔ بڑے پرانے قیدی مسلمانوں کے ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ بھاگتے ہوئے مسلمانوں کے پاس حدیبیہ کے مقام پر آ گئے۔ ابو جندل یہ وہی ہیں جن کے ابا سہیل بن عمرو آئے ہوئے مصالحت کرنے کے لیے۔ آئے، سہیل نے کہا واپس کیجئے، وعدہ ہوا نا، عمل بھی نہیں ہوئی، ابھی تو بات چل ہی رہی ہے، چھوڑ دو اس کو۔ سہیل نے کہا ایسے چھوڑ دو، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے خاطر چھوڑ دو۔ دیکھیے دشمنی کس حد تک تھی، میرے خاطر چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ دیں؟ میرا بیٹا ہے، ہم جو چاہے کرے۔ سہیل ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مسلمان ہیں جو شروع میں ہی اسلام لا چکے تھے،
19 سال سے باپ کی قید میں تھی. اللہ, کتنے سالوں سے؟ 19 سالوں سے گھر کے اندر باپ نے قید کر رکھا ہے. نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں دی جا رہی ہیں, لیکن ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, قدم ڈگمگایا نہیں. 19 سال مشکل میں رہ کر بھی, کافروں کی قید میں رہ کر بھی قدم ڈگمگائے نہیں. ہم تو 19 منٹ میں بکھر جاتے ہیں, ہم تو 19 منٹ میں بکھر جاتے ہیں. کہا واپس نہیں کریں گے. کھینچتے ہوئے, باپ بیٹے کو کھینچتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہا ہے. ابو جندل کہہ رہے ہیں اے مسلمانوں, یہی ہوگا ابو جندل کے ساتھ. تم مجھے اس کے حوالے کر رہے ہو, مجھے پھر فتنے میں ڈالیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو جندل اصبروا ابشروا, صبر کرو اور یہ سب تم اجر کا باعث سمجھو. اور جا کر کہہ دو سارے مظلوم مسلمانوں سے مکہ کے اندر بہت جلد اللہ رب العالمین تمہارا راستہ, تمہارا مسئلہ حل کرنے والا ہے. صلح ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اب مکے میں جانا تو ہے نہیں, اٹھو اور اپنے اپنے جانور ذبح کر دو, سر مڑوا لو. آپ نے 3 بار کہا, ایک بھی 1400 صحابہ میں سے ایک بھی صحابہ کھڑے نہیں ہوئے. نافرمانی نہیں کر رہے اللہ کے نبی کی, نعوذ باللہ, کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. نافرمانی نہیں کر رہے ہیں, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا دب کر کون صلح کرتا ہے بھائی. ساری باتیں ان کی مانی جا رہی ہے. اتنا دب کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, گئے اللہ کے نبی کے پاس. آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ بالکل ہوں. ہم حق پر نہیں ہیں کیا؟ بالکل ہیں. پھر اتنا دبنا. کہا عمر اللہ کی وحی میرے ساتھ ہے, جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ میرا فیصلہ ہوگا. ابو بکر کے پاس گئے غصے میں کہ یہ کیا, ہم اتنے دب گئے, ہم اتنے کمزور, ایک بھی بات ہماری نہیں مانی گئی. کہا عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ان کا جو فیصلہ ہے وہ ماننا پڑے گا. یہ نافرمانی نہیں, بس بے چینی اتنی ہے مسلمانوں میں, افسوس اتنا ہے, غم اتنا ہے اس بات کا کہ ہماری ایک بات بھی نہیں سنی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہیں, چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں. ساتھ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی بھی ہے. خیمے میں گئے, جا کر دیکھا ام سلمہ کہ بہت پریشان ہے. کہا کیا ہوا؟ ایسی ایسی بات ہے, سارا ماجرا سنایا. ام سلمہ نے کہا ایسا ہے, آپ کسی سے کچھ مت کہیے, ابھی حالت ٹھیک نہیں ہے, ابھی کسی سے کچھ مت کہیے, جا کر آپ خود سے اپنا جانور ذبح کر دیجئے, اپنے بال چھلوا دیجئے, بس کسی سے کچھ مت کہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, آپ گئے, اپنے جانور کو آپ نے خود ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد آپ نے اپنے سر چھلوائے. یہ دیکھ کر کے سارے صحابہ نے اپنا اپنا جانور ذبح کر دیا, اپنے بال چھلوا لیے. اب وہاں سے روانگی کا وقت ہے. اب وہاں سے حدیبیہ کے مقام سے بغیر عمرہ کیے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے بغیر اب مسلمانوں کو وہاں سے واپس مدینہ آنا ہے. مدینے میں آ رہے ہیں, راستے میں اللہ رب العالمین جانتے ہیں کون سی آیت نازل کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے سورہ فتح, انا فتحنا لک فتحا مبینا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو آج کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے. بہت بڑی فتح, بہت بڑی جیت ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے. کون سی جیت تھی بھائی اس میں ظاہر کوئی جیت ہے مسلمانوں کی؟ کوئی بھی جیت نہیں. اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کر دی. اس لیے کیونکہ اس صلح کے بعد مسلمانوں کے لیے بالکل راستہ صاف ہو گیا. اب اپنی پوری بات دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں, تبلیغ کر سکتے ہیں, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں. اسی کے نتیجے میں
ذی قعدہ میں یہ صلح ہوئی، اور اگلے سال سن 7 ہجری میں بڑے بڑے قریش مکہ کے بڑے بڑے لوگ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، عمر بن عاص مسلمان ہو گئے، عثمان بن طلحہ، یہ بڑے بڑے ماہر لوگ تھے ان کے، یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی جیت عطا کی ہے، اور اس صلح کے صرف 2 سال کے اندر ہی اللہ نے مکہ فتح کروا دیا۔ یہ صلح حدیبیہ، جانتے ہیں کیا عبرتیں ہیں ہمارے لیے، کیا نصیحت ہے اس واقعے سے؟ ہمارے لیے عبرت اور نصیحت یہ ہے کہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہمیشہ حالات اچھے نہیں رہیں، حالات ہمیشہ مسلمانوں کے لیے سازگار نہیں رہیں۔ کبھی اس دشمن کا حملہ، کبھی ادھر سے نقصان، کبھی ادھر سے خلاف ورزی، کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے مسجد سے روکنے کی، جہاں تک بات ہے مسجد سے روکنے کی، مسجد بند کرنے کی، یہ صرف آج کی نہیں، بڑی پرانی تاریخ ہے۔ یہ صرف آج کی نہیں، بڑی پرانی تاریخ ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ بڑی پرانی تاریخ ہے ان ظالموں کی، ان دشمنوں کی، کیونکہ ان کو معلوم ہے جو کام اور جس انداز سے مسجد سے کام ہو سکتا ہے کسی اور جگہ سے نہیں ہو سکتا۔ تو مسجد کو بند کرنا، تالے لگانا، راستے روکنا، یہ کوئی نئی تاریخ نہیں، بڑی پرانی تاریخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے۔ دوسری بات، حالت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے 2-4 قدم آگے پیچھے کرنے میں انسان کو شرمندگی نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قدم پیچھے کر لی، ظاہر طور پر دب گئے، لیکن صرف 2 سال کے اندر اللہ رب العالمین نے مکہ فتح کروا دیا۔ تیسری بات، لوگ بہت کچھ چاہیں گے مٹانے کے لیے، دبانے کے لیے، لیکن اسلام اور مسلمان دبنے کے تھوڑی آئے۔ چاہا کہ رسول اللہ کو ختم کروا دے، کھرچوا دے، نام ہی ختم کروا دے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا گھبرائیے نہیں، ایک کاغذ سے آپ کا نام اڑایا ہے نا، ہم آپ کا نام ایسی جگہ لکھوا دیتے ہیں قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے۔ اسی سورہ فتح میں اللہ نے آخری آیت نازل کی، محمد الرسول اللہ، رسول اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو مٹانے کی، دبانے کی بہت کوششیں ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن مسلمان وہ ہے جو ہر حال میں اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے توکل کرتا ہے، پھر وہ راستہ نکالتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ حمایت الخیر پہ ہو، وما علینا الا البلاغ۔